جی ناظرین، خدا نے یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ خدا آپ کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے۔ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ پچھلی ویڈیو سے جڑا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں نے چند روز قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے شیخ عثمان کو چیلنج کیا تھا۔ وہ ویڈیو کیوں بنائی تھی؟ اس لیے کیونکہ بعض مسلمان جو ہیں مسلسل میری ویڈیوز پر آ کر، جو سابقہ ویڈیوز تھیں یوٹیوب پر یا فیس بک کے اوپر، مسلسل آ کر کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارے دی بیسٹ ڈبیٹر کے ساتھ مناظرہ کریں، وہ بہت جو ہے ہمارا بہترین مناظر ہے، اس نے فلانے کو یہ کر دیا، ٹمکانے کو یہ کر دیا، آپ اس کے ساتھ ڈبیٹ کریں۔ تو جب اتنی ساری ریکویسٹ آئیں، مناجاتیں، التجائیں آئیں مسلمانوں کی طرف سے، تو میں نے سوچا چلے مناظرے کا چیلنج کر دیتے ہیں، اور ہر چیز میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شیخ عثمان نے خود ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرے ساتھ اینی ون، کوئی بھی آ کر میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ تو انہوں نے، ان کی یہ پیشکش تھی، ان کی طرف سے دعوت عام تھی مناظرے کے لیے، تو اس سبب سے میں نے چیلنج کیا، چونکہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ مسیحیت کے بھی ایکسپرٹ ہیں، تو لازم ہے کہ وہ جواب دیں، اور ضروری ہے کہ وہ پھر مناظرہ کریں۔ اینی ویز، اب آپ کو پتہ ہے کہ 4 دن ہو گئے ہیں، غالباً 4-5 دن یا 3-4 دن ہو گئے ہیں، اور شیخ عثمان صاحب کی طرف سے کوئی جواب جو ہے نہیں آیا ویڈیو کا۔ اور اگر بائی دا وے ایسی صورتحال میں مناظرے کا چیلنج کسی مسلمان کی طرف سے آیا ہوتا اور کسی کرسچن کے لیے ہوتا، چاہے وہ میں ہوتا، شفیق صاحب ہوتے، یا کوئی مغربی ہمارا کوئی مناظر ہوتا، اپولوجسٹ ہوتا، تو ایسی صورتحال میں دوسرے دن ہی، 3 دن بہت زیادہ ہیں، دوسرے دن ہی جو نمونے ہیں مسلمان حضرات میں، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دینا تھا، اوے بھاگ گیا، ڈر گیا، مسیحی مناظر بھاگ گیا، بگوڑا۔ لیکن ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، کیونکہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ اٹس آبویس، یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو مخاطب کر کے ویڈیو بناتے ہیں، تو اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو بنا کر مجھے چیلنج کرے اور میں فوری طور پہ اس کا جواب دے دوں۔ لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ شیخ عثمان کی بھی کوئی مصروفیات ہوں، اس سبب سے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ البتہ اگر تو مزید ویڈیوز بنانے کے باوجود بھی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا اور ایک ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر ان کو بگوڑا متصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی ایک بات۔ اب دوسری بات جو کہتے ہیں یہ سب کہ جی ہمارا دی بیسٹ مناظر ہے، وہ اس کے ساتھ مناظرہ کریں، تو ان لوگوں کو، جو کہنے والے ہیں، اصل میں ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دی بیسٹ مناظر ہے ہمارا، اس کے ساتھ مناظرہ کریں، تو ایسا کہہ کر جتنے پاکستان کے باقی اردو سپیکنگ مناظرین ہیں ان کو یہ انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صرف یہ تو ایک ہے نا انڈائریکٹ قسم کی انسلٹ، ڈائریکٹ انسلٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے فیس بک پر بھی اور یوٹیوب کے جو مختلف ویڈیوز ہیں ان میں بھی انہوں نے بارہا اپنے جو مناظرین ہیں، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے مناظرین کی بہت زیادہ تضحیق آمیز اور بدتمیزی والے انہوں نے جو ہے کامنٹس کیے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر مناظرین ہیں پاکستانی مسلمان، ان کے ساتھ میری دوستی ہے، تو مجھے ذاتی طور پہ یہ مناسب نہیں لگے گا کہ جس طرح کے الفاظ مسلمانوں نے مسلمان مناظرین کے لیے استعمال کیے ہیں میں ان کو دہراؤں یہاں پر۔ تو خیر، جہاں تک شیخ عثمان کی مناظر دی بیسٹ یا بہت بڑا مناظر ہونے کی بات ہے، تو وہ بھی سن لیں۔ میں نے ابھی تک ایٹ لیسٹ شیخ عثمان کا کوئی بھی باقاعدہ مناظرہ نہیں دیکھا، دوبارہ سنیے گا، کوئی بھی باقاعدہ مناظرہ نہیں دیکھا جس میں دونوں اطراف کے جو فریقین ہیں ان کو برابر کا وقت دیا جائے، جس میں دعویٰ پیش کیا جائے، جواب دعویٰ ہو، سوالات و جوابات کی نشست ہو، جس میں کراس فائر ہو، کراس ایگزامینیشن ہو، اس طرح کی کوئی بھی ڈبیٹ باقاعدہ جس کو ڈبیٹ کہا جاتا ہے وہ کوئی بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ برعکس اس کے ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے ایک دعویٰ کی دکان کھولی ہوئی ہے امریکہ میں، وہاں پر لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں ایکسکیوز می، تو وہ رینڈم ڈسکشنز کرتے ہیں، اوپن ڈسکشنز ہوتی ہیں جو کسی موضوع سے شروع ہوتی ہیں اور جب ختم ہوتی ہیں تو وہ کوئی موضوع ہی بدلا ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ مناظرہ میں نے نہیں دیکھا، البتہ چونکہ کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اچھل رہے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کامنٹ سیکشنز میں بھی لوگوں کے یوٹیوب کی ویڈیوز اور فیس بک کی ویڈیوز کے کامنٹ سیکشنز میں لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے ہیں، اور پھر ایک انڈیا سے جو صاحب تھے اس کی بھی مجھے کال آئی اور مجھے کہنے لگا جی آپ شیخ عثمان کے ساتھ مناظرہ کریں گے، تو
میں نے سوچا کہ چلیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ دعوے دار ہیں کہ جی میں مناظرہ کرنے کے لیے کسی سے بھی تیار ہوں، اور بائبل کے بھی ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو چلیں ان کے ساتھ کرتے ہیں مناظرہ۔ تو اینی ویز یہ تو تھیں ساری باتیں ایک طرف۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی بڑی اہم، وہ یہ تھی کہ اس ویڈیو کے بعد، یعنی کہ جو پچھلی ویڈیو تھی، کچھ مسلمان حضرات جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ پاکستانی مناظرین سے مناظرہ کریں، آپ ہمارے اتنے بڑے شیخ عثمان کے ساتھ آپ کیوں مناظرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، یا ان کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں۔ اور میں نے تب یہ بھی کہا تھا کہ بڑی ہی اچھی بات ہوگی اگر جو ڈنگر نمونے ہیں اس طرح کی حرکت نہ کریں اور مجھے غلط ثابت کریں۔ ایسی باتیں میں غلط ثابت ہونا مجھے اچھا لگے گا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے پھر سے ٹھیک ثابت کیا، میری بات کو درست ثابت کیا، اور انہوں نے پھر اسی طرح کے آگے بونگے اور فضول قسم کے کامنٹس کیے۔ اب کامنٹس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی مناظرین کے ساتھ ہی مناظرہ کریں۔ اور میں نے بائی دا وے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، پہلے خود ہی کہہ کے کہ بھئی مناظرہ کریں، جب مناظرے کا میں چیلنج کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے مناظرے کا چیلنج کیوں کیا اس کو، ہمارے فلاں مناظر کو۔ اب شعیب سید کو جب میں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا تب بھی ان کا یہی رونا تھا۔ اگر میں ذاکر نائک کو براہ راست مخاطب کر کے ویڈیو میں مناظرے کا چیلنج کروں گا تو تب بھی انہوں نے یہی کہنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ میری ویڈیوز کے اوپر اتنے زیادہ کامنٹس ہیں مسلمانوں کی طرف سے جن میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ ذاکر نائک سے کریں۔ بلکہ پچھلی ویڈیو پر ایک پتہ نہیں کون ہے جس کو اردو بھی ٹھیک سے نہیں لکھنی آتی اور وہ کوئی اہم قسم کا ایک ڈنگر ہے، اس نے آ کر لکھا ہوا ہے کہ ذاکر نائک تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ ایک دم سے ہی نا ان کے اندر آ جاتا ہے، کوئی بڑی خاص قسم کی بدرو آ جاتی ہے جو ان کو بدتمیزی کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم ان کے کامنٹس پڑھ کے ہنستے ہی ہیں۔ تو اینی ویز اگر میں ذاکر نائک کو بھی براہ راست چیلنج کروں گا، جو کہ میں کروں گا ویڈیو بنا کے الگ سے، اس میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا تعلق شیخ عثمان سے اس ویڈیو کا، تو تب بھی انہوں نے یہی کرنا ہے۔ جب ویڈیو بن جائے گی پھر انہوں نے کہنا ہے آپ اس کو کیوں مناظرے کا چیلنج کرتے پھرتے ہیں، اسی طرح کرتے رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی ان کو، میرا خیال ہے اپنی خود بھی نہیں سمجھ آتی۔ خیر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اور وہ جو سبب ہے وہ سمجھانے کے لیے میں قرآن شریف کی چند آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ سورہ عمران 30 سورت، جہاں پہ حضرت زکریا کا ذکر ہے، جو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ 38ویں آیت 30 سورت سورہ عمران 38ویں آیت سے 40ویں آیت تک سنیے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے وہیں یہ دیکھ کر بے اولاد زکریا نے اپنے رب کو پکارا، آئے میرے پالنے والے مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہاں پہ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے دعا کی، اور آگے 39ویں آیت میں جواب آیا ہے۔ جواب کیا ہے جی؟ فرشتوں نے فوراً آواز دی جبکہ ابھی وہ محراب ہی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ بریکٹ کے اندر لکھا ہے، جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا، بڑا ضبط نفس والا ہوگا اور نبی ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ لیں جی حضرت زکریا نے دعا کی کہ مجھے اولاد عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے کہا جی فرشتوں کے ذریعے انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو حضرت یحییٰ بخشے جائیں گے۔ اب دیکھیں حضرت زکریا نے جب دعا کی تھی یہ تو ان کو اس وقت اس بات کا علم تھا کہ وہ عمر رسیدہ ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں جو ان کی بیوی ہیں وہ بانجھ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی اللہ سے، اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ کو اولاد فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ کو اولاد دے دی جائے گی۔ لیکن اگر جو 40ویں آیت ہے اس میں حضرت زکریا کا رسپانس یا ان کا جواب جو ہے وہ دیکھیے، ان کا ریاکشن دیکھیے، سنیے کیا ہے۔ دیکھیں زکریا نے کہا میرے پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ میں تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو لیں جی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وجہ بتاؤں گا کہ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ قرآن شریف کی ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ پہلے خود ہی کہتے ہیں کہ فلانے ہمارے مناظر سے مناظرہ کریں،
بعد میں جب میں ویڈیو بنا کے چیلنج کرتا ہوں پھر کہتے ہیں ان کو کیوں آپ کر رہے ہیں چیلنج، وہ تو بہت بڑے مناظر ہیں، ان کے ساتھ آپ کیوں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اینی ویز، تو یہ تو تھا ان کا سارا معاملہ. اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑی دلچسپ. چونکہ اعتراضات انہوں نے کیے ہیں کچھ جو کہ بے ڈھنگے بھی ہیں، جن کا کوئی تک نہیں جن کی بنتی. اب دیکھیں جی، ان کے اصل میں جو سننے والے ہیں ہماری ویڈیوز یا جو دیکھتے ہیں یا جو ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا جن کے پاس کوئی جو ہے وہ کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا، تو یوٹیوب پر پھر جو ویڈیوز ان کے سامنے آتے ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں. اور چونکہ ان کو ڈیبیٹس کا اور ان ساری چیزوں کا کوئی تجربہ کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اسے جب دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوں یا کرسچنوں کی طرف سے ہوں، تو عجیب و غریب قسم کے ریئیکشنز دیتے ہیں. اینی ویز، اس مسلمانوں میں خاص طور پہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ان لوگوں کا گروہ ہے یا طبقہ ہے جو جنہوں نے ویڈیو کے اوپر بھی جنہوں نے ریئیکشن دیا، جو پچھلی ویڈیو تھی جس میں شیخ عثمان کو میں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس طرح کا مناظرہ ہو رہا ہے، ہم مشتاق ہیں، ہم دیکھنا چاہیں گے جب مناظرہ ہوگا تو کہ کیا ہوتا ہے. معقول بات انہوں نے کی. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جو مسلسل مجھے کہتے رہے کہ جی آپ شیخ عثمان کو مناظرے کی دعوت دیں، آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے مجھ سے کہا نہیں کہ آپ شیخ عثمان سے مناظرہ کریں، لیکن وہ خاموش رہے اس معاملے میں. البتہ جب میں نے ویڈیو بنائی تو پھر وہ اچھلنا شروع ہو گئے. اب جب وہ اچھلنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے تنقید مجھ پر کی ہے. اب تنقید کیا انہوں نے کی ہے؟ وہی جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ اس سے کیوں مناظرہ کرو گے، وہ تو اتنا بڑا مناظر ہے. بھائی دیکھو، تنقید آپ لوگوں کی مجھ پر نہیں بنتی، تنقید آپ کی اپنے مسلمان بھائیوں پر بنتی ہے. کن بھائیوں پر؟ جو مسلسل مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں، آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں، آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنا کر غلط کیا ہے تو اصل میں آپ کو مجھے نہیں کہنا چاہیے غلط، آپ کو تو کہنا چاہیے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو مطالبہ کر رہے تھے، اتنی جنہوں نے التجائیں مناجاتیں بیچاروں نے کی ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈنگر ہو، آپ ڈنگروں والی حرکتیں نہ کیا کرو. اور اگر تو مطالبہ کرنے والے جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا مطالبہ ٹھیک تھا تو ان کو چاہیے کہ جو تنقید کرنے والے ہیں اب ان سے کہیں کہ بھائی آپ ڈنگر ہو، ڈنگروں والی حرکتیں نہ کرو. تو یہ آپ کا آپس کا معاملہ مسئلہ بن گیا، میرا معاملہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے جی. میں نے ویڈیو بنا کر چیلنج دے دیا. اور بائی دا وے میں نے جو آپ کو میں نے بات بتائی کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، میرے ذہن میں آ گئی ہے. جو بہت سارے لوگوں میں سے ایک وہ انڈیا والا جو لڑکا تھا جس کا میں نے ذکر کیا پہلے بھی اپنی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں، اس صاحب نے مجھے جب ساری ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر لیں تو پھر مجھے کہتا ہے جی اچھا تو آپ شیخ عثمان کے ساتھ مناظرہ کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کر لوں گا. اچھا آپ اس کے ساتھ کریں گے؟ وہ اتنا بڑا ہمارا ڈبیٹر ہے. اچھا تو اس نے کافی زیادہ نا ڈرانے کی مجھے کوشش کی. تو خیر بات کرنے کا مقصد وہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا بات کر رہے ہیں یہ یا کون سی دنیا میں ہے یہ. تو پہلے خود جو بات کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں بعد میں اس کے مخالف ہی یہ بیان دے دیتے ہیں. تو خیر یہ ان کا مسئلہ ہے. اب میں اگلی ایک اور بات، ایک اعتراض جو ہے وہ، اور اب خیر میں لوگوں کے نام نہیں لے رہا اس لیے کیونکہ لوگ سستی شہرت کے لیے ان کو اچھا موقع مل گیا کچھ لوگوں کو نا کہ اعتراض کریں میری ویڈیو پر. اور یقین جانیے اعتراض سے نہ کبھی ہم بھاگے ہیں نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا نام لے کر اس کو مفت کی شہرت دے دی جائے، سستے میں مشہور ہو جائے وہ. تو اس سبب سے لیکن ایک اور بھی اعتراض ہے جو کہ چند لوگوں کی طرف سے آیا، تو میں نے سوچا اس کو ایڈریس کرتا ہوں. ان میں سے ایک شخص نے جو ہے ویڈیو بھی کوئی بنا کے مجھے بھیجی، تو میں نے اس کو بھی کہا، میں نے کہا جی آپ نہ تو آپ اس قابل ہیں اور نہ آپ کی ویڈیو اس قابل ہے کہ میں اس کا جواب دوں. ہاں البتہ اگر کسی ذمہ دار یا ذمہ دار کسی مسلمان عالم نے اعتراض کیا تھا تو میں ضرور جواب دیتا. تو خیر اگر کوئی للو پنجو اٹھ کر اعتراض کریں گے تو میں ان کو تو نہیں نا، ہر کسی للی پنجی کو جواب تو نہیں نا دینے لگا. تو اینی ویز اب یہ جو ویڈیو میں اعتراض کیا گیا یہ اور بھی کچھ مسلمان حضرات کی طرف سے اعتراض کیا گیا. اور وہ اعتراض یہ تھا کہ جی دیکھیں آپ نے کہا کہ شیخ احمد دیدات جو ہے اس نے عام سادہ پادریوں کے ساتھ مناظرہ کیا، اور اگر میں بھی اٹھ کر گلی محلے کے کسی مولوی کے ساتھ مناظرہ کر لوں تو پھر اس مناظرے کو جیت کر شو مارنے کا فائدہ نہیں ہے. مفہوم ان کا یہی تھا. اچھا
جو مفہوم تھا یا جو ان کی تنقید تھی، کرٹیسزم تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے ایسا کہہ کر ان تمام پادریوں کو گلی محلے کے پادری کہہ دیا جنہوں نے شیخ احمد دیدات کے ساتھ مناظرے کیے تھے۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو اعتراض جب یہ انہوں نے پیش کیا تو خصوصی طور پہ جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جس شخص کا، وہ تھے جیمی سویگرٹ صاحب، ابھی بھی حیات ہیں۔ اچھا، اب ان کی منافقت دیکھیں۔ پہلے نمبر پر میں نے اس میں ذکر جب سارے پادریوں کا کیا تو اس میں نے 2 نام جو ہیں وہ ان کے اوپر بڑا سٹریس دیا، بڑا زور دیا۔ وہ 2 نام کون سے تھے؟ ایک جوش میک ڈاول صاحب جنہوں نے بڑا بہترین کلاس کا مناظرہ کیا، وہ ایک اپولوجسٹ تھے، ٹھیک ہے جی، اگرچہ ان کا پہلا مناظرہ تھا لیکن کمال کا مناظرہ انہوں نے کیا تھا شیخ دیدات کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر جو باقاعدہ ڈیبیٹر اور اپولوجسٹ ہیں، جان گلکرسٹ صاحب، جنہوں نے شیخ دیدات کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور شیخ دیدات مفرور رہے، انہوں نے کبھی ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ جو لیٹرز ان کے ادارے کو جان گلکرسٹ کی طرف سے جاتے رہے، وہ لیٹرز جو ہیں ان کی کاپیز بھی ابھی تک موجود ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اینی ویز یہ 2 خاص نام میں نے لیے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ عام پادری یا سادہ پادری، تو یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے یا ڈیروگیٹری ریمارک نہیں ہے یہ۔ اچھا، پھر اتنے ڈنگر ہیں نا، یہ اتنے جہالت کی انہوں نے انتہا کر چھوڑی ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ پادری جو ہے اس کا اپنا ٹی وی چینل تھا اور اس کے جو اس کے میسیجز تھے وہ نشر ہوتے تھے 70 ٹی وی چینلوں پہ یا پتہ نہیں 70 ممالک پہ، اور اس نے یہ کیا تھا، اس نے اتنی کتابیں لکھی، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے بشپ کیا۔ یہ ساری باتیں کر کے نا اتنے عقل سے پیدل ہیں یہ، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے میری بات کے حق میں، میری بات کی تائید میں بات کر چھوڑی ہے۔ اب میرا موقف شروع سے کیا ہے؟ آپ 2 سال 4 سال 3 سال پرانی شعیب سید کو جب میں نے ویڈیو بنا کے چیلنج دیا تھا مناظرے کا، اس میں میں نے یہی بات کہی تھی کہ بھئی آپ ہر پادری کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے، ہر پادری مناظر نہیں ہوتا، ہر بشپ مناظر نہیں ہوتا، ہر پی ایچ ڈی اسکالر جو ہے ہمارا مناظر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مائیکل ہیزر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کی کتابیں میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ مناظر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے اسکالرز ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں جو بشپ بنتا ہے کوئی، وہ پڑھ کے بنتا ہے، اور جو کتابیں لکھتا ہے وہ بھی مطالعہ کر کے ریسرچ کر کے، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ سادہ پادری ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ ان ڈنگروں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ سادہ پادری سے مراد یہ ہے کہ وہ مناظر نہیں ہے، وہ مناظرہ نہیں کرتے، ان کی ایریا آف ایکسپرٹی یا ان کی جو فیلڈ ہے وہ ڈیبیٹرز کی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جیمی سویگرٹ کا بڑا واویلا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھیں۔ جیمی سویگرٹ صاحب کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی جا کے، یا انسائکلوپیڈیا کا بھی جو ویکیپیڈیا کا ذکر کیا جاتا ہے، ویکیپیڈیا کے اوپر بھی جا کے دیکھ لیں تو جو ان کی منسٹریز ہیں ان میں اپولوجیٹکس منسٹری کا یا ڈیبیٹس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا کام ہی نہیں تھا۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ سادہ پادری تھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیبیٹس اور اپولوجیٹکس جو ہے اس سے ان 2 خدمتوں کا ان کی خدمت میں کوئی حصہ نہیں تھا، یا انہوں نے اس خدمت کو سر انجام نہیں دیا۔ البتہ جو خدمات ان کی تھیں ان کو انہوں نے سر انجام دیا، اور وہ بھی اہم خدمات تھیں۔ ان خدمات کو جو انہوں نے سر انجام دی ان کو ہم ڈسریگارڈ نہیں کر رہے۔ اچھا، اب یہ جو خدمت ہے اپولوجیٹکس کی، یہ جن لوگوں کی تھی ان کا بھی میں نے ذکر کیا، یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جوش میک ڈاول صاحب اور جو جان گلکرسٹ صاحب ہیں، اس طرف نہیں ہے گئے، اس لیے کیونکہ ان کی عقل دانی بہت چھوٹی ہے اور اس میں بات بہت مشکل سے گھستی ہے، اور اگر گھس بھی جائے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جو کوئی معقول یا منطقی بات ہو نا، وہ اگر ان کی عقل دانی میں گھس جائے تو ان کی عقل دانی پھٹ جاتی ہے، یا پھر یہ جو ہے نا وہ گھومنا بند ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ اب کیا کریں۔ تو اگر کوئی بشپ ہے، اب دیکھیں نا جو گرینڈ ماسک کا امام ہے وہ بھی تو ظاہری بات ہے بہت کچھ پڑھ کے گرینڈ ماسک کا امام بنا ہوگا۔ بادشاہی مسجد کا جو امام ہے وہ بھی تو ظاہری بات ہے بہت کچھ پڑھ کے امام بنا ہوگا، لیکن ان میں سے کتنے مناظر ہیں، یا کتنے مولویوں کو میں کہوں کہ ہاں جی آئیں جی میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور جب وہ مناظرہ کر بھی لیتے ہیں فرض کریں اگر، اور ظاہری سی بات ہے کہ چونکہ وہ مناظر نہیں ہے تو مناظرے میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بعد میں جو ہے وہ ڈائیاں مارتا پھروں کہ بھئی دیکھیں میں نے تو یہ کر دیا، میں نے ان کے
چاروں خانے چت کر دیے اور میں نے تو ان کو جو ہے وہ دھول چٹا دی اور یہ کر دیا، تو وہ میری اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو احمقانہ پن ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ کہنا کہ جی وہ فلانا بشپ تھا، ان کو آج تک اتنی عقل ہی نہیں آئی کہ کسی نے آنکھوں کا علاج کروانا ہو تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس، کارڈیولوجسٹ کے پاس نہیں جائے گا، نہ ہی وہ نیورولوجسٹ کے پاس جائے گا۔ جس کا اگر کسی کا ہڈیوں کا جو مسئلہ ہے وہ ہڈیوں والے کے پاس جائے گا، وہ دماغ والے کے پاس نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے مسیحیت میں بھی جو خدمت گزار لوگ ہیں ان کی مختلف خدمات ہیں، ہر پادری ہر بشپ مناظر نہیں ہوتا ڈنگرو۔ تو اسی سبب سے جب میں کہتا ہوں کہ شیخ احمد دیدات یا ذاکر نائک جو ہے انہوں نے ہیرو بننے کے چکر میں عام پادریوں یا سادہ پادریوں کے ساتھ مناظرہ کیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو ان کی کالنگ تھی یا ان کی جو خصوصی طور پہ منسٹری تھی وہ اپولوجیٹکس کی نہیں تھی اور وہ مناظر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جو مناظر تھے ان کا بھی میں نے ذکر کیا، جن میں سے ایک کے ساتھ مناظرہ ہوا اور دوسرے سے فرار ہو گئے۔ ذاکر نائک کا بھی یہی سین ہے، آپ دیکھ لیں، اس نے بھی 2 کرسچنوں کے ساتھ مناظرہ کیا، اور لیکن خیر اس کے اوپر پھر میں کسی وقت بات کروں گا جب میں چیلنج کروں گا ذاکر نائک کو ویڈیو بنا کر۔ تو اگرچہ میں پہلے بھی جو ہے چیلنج پیش کر چکا ہوں لیکن باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی، لیکن چونکہ بہت سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج کریں، آپ اس کے ساتھ کریں، تو چلیں کر دیتے ہیں، ان کی یہ خواہش بھی پوری، ان کی یہ بھی التجا پوری کر دیتے ہیں۔ تو اینی ویز بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، جو نہ 3 میں ہوتے ہیں نہ 13 میں، یہ لوگ جو ہیں یہ صرف مشہور ہونے کے لیے میری ویڈیوز کو جو ہے ان میں سے کٹنگ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا مقصد جو ہے اس کے اوپر پیش کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ۔ اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کیا یہ جو جمی سویگٹ تھے ان کے ساتھ روح القدس نہیں تھا، کیا وہ فلانے بشپ کے ساتھ روح القدس نہیں تھا؟ اور بھائی روح القدس مطلب کہ مکانہ پن کی انتہا ہو گئی ہے، فلاں بندے کے ساتھ روح القدس نہیں تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ گرینڈ ماسک کا جو امام ہے وہ کلمہ گو نہیں ہے، جو بادشاہی ماسک کا امام ہے وہ کلمہ گو نہیں ہے، اسی طرح جو ناصر مدنی ہے کلمہ گو نہیں ہے، پوری دنیا میں اردو سپیکنگ لوگ اس کو سنتے ہیں، لیکن یہ مناظرے کیوں نہیں کرتے؟ پھر چونکہ مناظرے نہیں کرتے تو تم لوگوں کے معیار کے مطابق پھر یہ تو کلمہ گو ہوئے ہی نہ۔ تو یہ بڑی بونگی سی دلیل ہے۔ جتنے بھی خدام ہیں وہ روح القدس کی ہدایت سے، روح القدس کی مرضی کے مطابق خدمت کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں جو خدمت ان کو سونپی گئی ہوتی ہے، اور سب خادموں کی خدمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پاکستان میں گنے چنے لوگ ہیں مسیحی جو مناظرہ کرتے ہیں، اب جو مناظرہ کرنے والے ہیں یہ بھی خدام ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی خدام ہیں، اگرچہ وہ مناظرہ نہیں کرتے لیکن ان کی خدمت اور قسم کی ہے جو ہمارے سے فرق ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی روح القدس صاحب کے پاس ہے تو اس لیے آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے، اس معیار کا تعین انہوں نے کس طرح سے کیا یہ بھی بتائیں۔ نہیں بتا سکتے، بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جس کو روح القدس ملا ہوگا وہ مناظرہ لازمی کرے گا، یہ ڈنگروں والی بات ہے، گدھوں والی بات ہے یہ۔ تو اب اپنی طرف سے انہوں نے بڑی ہیرو بننے کی کوشش کی ہے، جتنے بھی ویلے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ویڈیو میری طرف سے آئے، یا جن لوگوں جو انفلوئنشل لوگ ہیں جن کو خدا نے عزت دیا پوری دنیا میں ان کی طرف سے ویڈیو آئے اور ہم ان کی ویڈیو پر بے جا فضول قسم کا تبصرہ کر کے تو ہمیں ہیرو بن جائیں، اور یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہونے لگی۔ اور چونکہ یہ کامن اعتراضات تھے جو کئی مسلمانوں کی طرف سے آئے، اس سبب سے میں نے ان سب کو ایڈریس کیا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے کہا میں نے، نام میں کسی کا نہیں لوں گا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں مفت کی مشہوری، سستی شہرت، جو میں تو کم از کم ان کو نہیں دینے لگا، اور کوئی دے دے تو اس کی مرضی ہے۔ تو خیر اب یہ جو پہلی بھی بات میں نے کی تھی وہ بھی بات اور یہ بھی، اب ان کا مسئلہ ہے آپس میں۔ اب یہاں تو مطالبہ کرنے والے اعتراض کرنے والوں کو ڈنگر کہیں، یا اعتراض کرنے والے جو ہیں مطالبہ کرنے والوں کو ڈنگر کہیں، یعنی کہ جنہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ شیخ عثمان کو آپ مناظرے کی دعوت دیں یا اسے مناظرہ کریں، تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ البتہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو ہدایت دے، اور خدا ان کی عقل دانی جو ہے اس کو کھول لے، ان کی عقل دانی کھول لے خدا، اور اس کے اندر ایک جو کیڑا ہے جو ان کو معقول باتیں قبول کرنے سے جو ہے وہ روکتا ہے، اس کیڑے کو تباہ کرے،
تاکہ ان کی عقل دانی جو ہے وہ ٹھیک سے چلنا شروع ہو اور ان کو معقول باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اور شیخ عثمان کے لیے میرا مناظرے کا چیلنج ابھی تک وہیں پر ہے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جے مسیح کی.